میں اپنی قوم کو آج ایک بات سکھانا چاہتا ہوں. میرے پاکستان میرے لوگ بیٹھے, مائی پیپل, آئی لو مائی کنٹری, آئی لو پاکستان. وہ بنو کہ لوگ تمہیں اسکل سے, آج کل بہت چل رہا ہے اسکل سیکھیں, اسکل سیکھیں, اسکل سیکھیں. سنیں شیخ عاطف کا نیا جملہ, وفادار بنے. ایک سردار آپ کو اپنی سرداری ضرور دے گا. آج لوگوں نے کہا نا بھائی جاب کم کرو, جاب چھوڑو, اسکلز کرو, بزنس کرو, انٹرپرینور بنو, خود باس بنو. آج ہم کہتے ہیں باس بنے گا تو اس کو لوگ نہیں چاہیے ہوں گے. مارکیٹ کے اندر وفاؤں کو گرم کریں پاکستان میں. ہم پاکستان کو اسکل سیٹ والا ملک تو بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں پاکستان وفادار. یہ کہلائے کہ یار باوفا قوم ہے. دوستی بھی کرتے ہیں تو ٹکا کے کرتے ہیں, چائے پلاتے ہیں تو بھی بڑی ٹکا کے چائے پلاتے ہیں. یہ تو ہے. باوفا نیشن بنائے آپ. دس سوسائٹی, ہماری سوسائٹی کے سرکل کے اندر یہ ہو گیا بس ہوس آ چکی. ہوس کی ویلیو ہے, ٹوپی ڈرامے کی ویلیو ہے. میں بات کو یہاں سے یہاں گول چکر کر کے کچھ 4 پیسے کماؤں. اس سے دونوں ایسپیکٹس کا گند پتا چلتا ہے. یعنی اوپر والے کو بھی وفا نہیں چاہیے, تو اس کا مطلب ہے ٹاپ مینجمنٹ کی لیڈرشپ بھی ہماری کتنی کھوکھلی ہو چکی ہے. اسے اسکل سیٹ کو ویلیو دے رہا ہے مگر وفا کو ویلیو نہیں دے رہا. اور نیچے کا طبقہ بھی کتنا خراب ہو چکا ہے کہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں کچھ 4-5 چیزیں سیکھ لوں تو پیسے بناؤں گا. اصل کیش آؤٹ تو آدمی اپنی وفاؤں سے کرتا ہے. اصل خزانے وفاؤں کو ملتے ہیں آگے سے. تو آپ یہ دیکھیں اس کی دلیل کیا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک ٹیلے پہ کھڑے تھے. All good? ایک ٹیلے پہ تھے یا درخت پہ تھے, تو ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کے کسی نے کہا تھا یار یہ تو بڑی پتلی ٹانگیں ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ. پتہ ہے کیا جواب دیا تھا آپ سے؟ اس کی پتلی ٹانگوں پہ مت جانا. ہیں عادل صاحب, اس کی پتلی ٹانگوں پہ مت جانا. احد پہاڑ والی بات کی تھی. جی جی. اس کے علم کا جو وزن ہے نا وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ, اور اس کی وفاؤں کا وزن بھی احد پہاڑ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت وفاؤں کی جماعت تھی. اسکلز بھی تھے, مگر جو جلیبیب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا تو جا کے اس سے بولو کہ میں نے کہا شادی کر, تو ماں باپ نے کہا یہ تو ظاہری لحاظ سے کوئی حسن ہی نہیں ہے, کوئی جمال نہیں ہے, کوئی اسکل نہیں. صحیح. بیٹی نے پیچھے کیا کہا, نبی کا حکم ہے مان لو, ظاہر مت دیکھو, اسکل مت دیکھو. کوئی ایسی خیر اللہ کے نبی نے اس میں دیکھی ہے جو اس کو امام بنا دے گی. اور مدینے کا سب سے ریچسٹ کپل واز جلیبیب اینڈ ہز وائف, اگرچہ وہ تھوڑے سے حسن و جمال میں کم تھے, بہت زیادہ.